السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، محترم مصلیان، نوجوانوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنوں، 21ویں تراویح آج پڑھ لی گئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم اور آپ اپنا سفر شروع کر چکے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو، قیام اللیل کو، تراویح کو، تلاوت کو، صدقات و خیرات کو، ہر طرح کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ پارہ نمبر 21 اور پارہ نمبر 22، ان دو پاروں سے آپ کے سامنے منتخب آیات کی مختصر تفسیر انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ 21ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے کتاب میں سے آپ اس کی تلاوت کریے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کریے۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر فحش اور منکر بات سے انسان کو روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، جو کچھ آپ ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں یہ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیے، لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ تلاوت کا حکم دیا کہ آپ تلاوت خود کریے۔ اتلو ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کریے، قرآن کریم کی تلاوت کریے۔ اسی لیے قرآن کریم وحی متلو ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان کی حرکت کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھنا۔ بغیر زبان کی حرکت کے اگر کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو وہ تلاوت نہیں مانی جاتی ہے۔ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تلاوت کے لیے زبان کی حرکت ضروری ہے، حروف کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر زبان کی حرکت آدمی نہیں کر رہا ہے، بس یوں ہی انگلیاں چلا رہا ہے یا نظریں دوڑا رہا ہے، تو یہ تدبر کہا جا سکتا ہے، تفکر کہا جا سکتا ہے، غور و فکر کہا جا سکتا ہے، لیکن تلاوت اس کو نہیں کہا جائے گا۔ اور اس تلاوت پر ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں نہیں ملنے والی۔ اس لیے جب بھی قرآن کریم پڑھیں، تلاوت کریں تو زبان کو ضرور حرکت دیں، زبان کو ضرور حرکت دیں، کیونکہ وہ حروف اور حروف سے مل کے الفاظ بنے، وہی کلام اللہ ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو حروف کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اور پھر نماز کی پابندی کریے۔ نماز کا فائدہ بتایا گیا کہ نماز کا بڑا فائدہ یہ ہے اخلاقی دنیا میں کہ انسان بے حیائی اور تمام منکر باتوں سے رک جاتا ہے۔ یقیناً جو انسان نماز جیسے ادا کرنی چاہیے ویسے ادا کرے، جیسے پڑھنی چاہیے پابندی کے ساتھ ویسے پڑھے، ٹائم پہ پڑھے، ایک نماز پڑھے دوسری نماز کے لیے اس کا دل لگا ہو، اس آدمی کو برائیاں کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر کہیں موقع میسر آ بھی جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم لگے گی اور وہ بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے دور ہو جائے گا
اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کے ذکر کا مجموعہ اسی نماز کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر قرآن کریم بھی ہے۔ یعنی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ اللہ کے ذکر کے لیے ایک تو قرآن کریم کی تلاوت اور ایک نماز، یہ دونوں اللہ کے ذکر کے لیے بہت بڑی شے ہے۔ جو کچھ ہم اور آپ کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں فرمایا جو لوگ کوشش کرتے ہیں مجھے پانے کی، میرے راستے میں کامیاب ہونے کی، تو ایک نہ ایک دن انہیں ہم کامیابی دے ہی دیتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے گنہگار ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پھنسے، چھوڑ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ چھوڑنا مشکل نہیں، لیکن ان کو ایسی لت لگ چکی ہے کہ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، چاہتے ہیں چھوڑنا لیکن چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، عادت لگ چکی ہے۔ اس طرح کے تمام لوگوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، برابر کرتے رہتے ہیں، چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر گناہ ہو جا رہا ہے، پھر کوشش کر رہے ہیں پھر گناہ ہو جا رہا ہے، ہمیشہ لگاتار گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، انہیں ہم اپنا راستہ دکھا ہی دیں گے، ہدایت انہیں مل جائے گی۔ اسی طریقے سے جو لوگ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری نیکیاں ان کے لیے بھاری پڑ رہی ہیں، نماز پڑھنا محال ہو رہا ہے، زکوٰۃ دینے میں کلیجہ سکڑ رہا ہے، تو ایسے لوگ کوشش کرتے رہیں، اپنے من کو مارتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ایک دن آئے گا کہ دل میں اللہ تعالیٰ خوشی بھی پیدا فرما دے گا اور یہ ساری عبادتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا جو کوشش کرے گا اسے ہم راستہ دکھا ہی دیں گے۔ صلاۃ الاستخارہ، آپ سب جانتے ہیں نماز استخارہ ایک نماز ہوتی ہے۔ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ which is the best for me، میرے لیے اچھا کون سا ہے، تو انسانوں سے آدمی مشورہ کرتا ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، مشورے میں بھلائی ہے، لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، اسی کو نماز استخارہ کہتے ہیں۔ اور نماز استخارہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کو یہ بتا دیا جائے کہ استخارہ کی نماز آپ نے پڑھنی، دعا آپ نے پڑھ لی، اب آپ سو گئے، اب آپ کو خواب میں دکھلا دیا جائے گا کہ یہی آپ کے لیے بیسٹ ہے، آپ یہ کرو۔ کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں دکھلایا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ جا کے سو جاؤ۔ علماء کہتے ہیں کہ استخارے کی آپ نے نماز پڑھی، استخارے کی دعا آپ نے پڑھ لی، ابھی آپ کو کوئی مشورہ نہیں مل رہا، آپ کا فیصلہ کسی ایک چیز پہ جا کے نہیں فٹ ہو رہا ہے، تو آپ پھر سے استخارہ کریے، نہیں ہو رہا پھر سے کریے، نہیں ہو رہا پھر سے کریے، بار بار استخارے کی نماز پڑھیے اور دعائیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے طلب کریے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا راستہ دکھلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس پارے میں سورہ روم کی شروعات ہوتی ہے۔ روم ایک کنٹری کا نام، اس زمانے میں سپر پاور کا نام ہے، یہ رومن امپائر، روم۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بڑی عجیب و غریب بات کی ہے، اور اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ روم بھی ہے۔ فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔ یہ آیتیں پڑھ کے لگتا ہے کہ کیا عجیب و غریب بات ہو رہی ہے، اس زمانے کا پس منظر اگر معلوم ہو۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم، رومن سپر پاور ہار گئے، شکست کھا گئے، فی ادنى الارض، زمین کے ایک حصے میں، اور اللہ فرما رہا اور یہ اس ہارنے کے بعد بہت جلد یہ جیت بھی جائیں گے، یعنی اگلی جنگ یہ جیتیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر۔ پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سپر پاور تھے، ایک آگ کے پجاری اور ایک عیسائی، دونوں سپر پاور تھے، ایک فارس والے تھے اور ایک روم والے تھے۔ فارس اور روم،
یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے، کیونکہ سپر پاور کی آپس میں ہمیشہ سے جنگ ہوتی رہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں سپر پاور ہوں، تو ایک سپر پاور دوسرے سپر پاور سے لڑتا ہے، یہ دونوں آپس میں لڑ گئے اور اس میں جیت ہوئی آگ کے پجاریوں کی اور عیسائی لوگ ہار گئے، یعنی فارس والے جیت گئے اور یہ روم والے ہار گئے۔ اب اس میں مسلمانوں کا کیا لینے دینا؟ نہ عیسائی مسلمانوں میں سے ہیں، نہ فارسی آگ کے پجاری مسلمانوں میں سے، پھر اس کو قرآن کا حصہ کیوں بنایا گیا؟ دراصل بات یہ تھی کہ فارسی لوگ جو تھے آگ کے پجاری، مکہ والے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور مسلمان لوگ رومن امپائر کو، یہ عیسائیوں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا لگاؤ ادھر تھا اور مکے والوں کا لگاؤ ادھر تھا۔ اگر آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہوں، وہ جیتے یا ہارے، تو آپ اپنی ہار اور جیت مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روم والے جو ہار گئے آج، جس کے طرفدار مسلمان ہیں، اس ہار کے بعد آنے والے سالوں میں یہ روم والے پھر سے جیتیں گے اور یہ فارسی ہاریں گے اور یہ مغلوب ہوں گے۔ ابھی یہ جنگ ہوئی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلا دیا کہ آنے والے دنوں میں چند سالوں میں ایک جنگ ہونے والی ہے، پھر سے یہ سپر پاور کی، اور اگلی بار یہ روم والے جیتیں گے۔ گویا کہ اس زمانے میں لوگوں کو اللہ کی طرف سے خبر مل گئی کہ اے مسلمانوں، تمہیں یہ خبر ہونی چاہیے کہ اگلی سپر پاور کی جنگ میں یہ روم والے جیتیں گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل مکے میں سے ہے، ابو بکر صدیق مسلمانوں میں سے ہیں، یعنی ابو جہل فارسیوں کی طرف سے ہے، ابو بکر صدیق رومیوں کی طرف سے ہیں، دونوں آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ ابو جہل کہہ رہا کہ اگلی بار بھی یہ فارسی جیتیں گے، ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ نہیں، اگلی بار یہ رومیوں کی جیت ہوگی، یہ بات طے ہے۔ کہا کتنے دنوں کے بعد؟ کہا 5 سال کے اندر یہ جیت ہو جائے گی ان کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر 5 نہیں 9 کر دو، 5 کم ہو گیا، کیونکہ بضع سنین اللہ نے کہا، بضع سنین 1 سے لے کے 9 تک کی گنتی بولا جاتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ کی مدت کو طے کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 5 کے بعد ہو جائے تو آپ ہار جاؤ گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل سے کہا 9 سالوں میں یہ رومی لوگ جیتیں گے، یہ میں طے کرتا ہوں، اور بات طے ہو گئی۔ چنانچہ 7ویں سال سچ میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے پیشین گوئی کر دی تھی یہی ہوا، اور رومی لوگ جیت گئے، فارسی ہار گئے۔ اس سے مسلمانوں کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے مسلمانوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک جو ذہنی لڑائی ہوتی ہے، قرآن کریم منوا رہا تھا اپنے آپ کو کہ میں اللہ کی طرف سے کتاب ہوں، تو قرآن نے پہلے جو پریڈکٹ کر دیا، پیشین گوئی بتلا دی کہ آنے والے چند سالوں میں فلاں کو جیت ہونے والی ہے، جب یہ سچ ثابت ہو گیا تو لوگوں کا ذہن گیا ارے واقعی عجیب و غریب کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یعنی ایک طرح سے دلیل مل گئی کہ اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اس میں جو بات پریڈکٹ کری گئی وہ بات صحیح ہو گئی۔ دوسری طرف مسلمان انہی بیچ میں بدر میں جیت گئے اور مکہ کے کافر ہار گئے، تو دو جیت ہو گئی مسلمانوں کی۔ ایک ان کے قرآن کریم کو بلندی ملی اس اعتبار سے کہ اللہ کی طرف سے جو پریڈکشن کیا وہ صحیح ثابت ہوا، دوسرا یہ بدر میں یہ جیت گئے، مدینے والے جیت گئے، مکہ والے ہار گئے، تیسرا یہ ہوا کہ جو ان کے والے تھے یعنی مسلمان جس کے سپورٹر تھے وہ جیت گئے، اور مکہ والے جس کے سپورٹر تھے وہ ہار گئے، یعنی مکہ والے 3 جگہوں پر بیک وقت ہارے۔ نمبر 1 قرآن کو غلط کہہ رہے تھے، قرآن نے اپنی سچائی ثابت کر دی۔ نمبر 2 مدینہ والوں کو مارنے آئے تھے، بدر میں ہار گئے۔ نمبر 3 یہ سپورٹ کر رہے تھے فارسیوں کے، فارسی ہار گئے۔ تو 3 جگہوں پہ مکے والوں کو بیک وقت ہار ملی اور مسلمانوں کو 3 جگہوں پر بیک وقت جیت ملی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا للہ الامر من قبل ومن بعد، یہ جیت و ہار کی بات جو بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے بھی بعد میں بھی کر سکتا ہے، ہر وقت کا اللہ مالک ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جب ایسا ہو جائے گا کہ رومی لوگ جیت جائیں گے، فارسی ہار جائیں گے، اس دن مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوگی، مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، رحم کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی
مخالفت نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. اکثر لوگوں کو کیا بات معلوم ہے؟ فرمایا اکثر لوگوں کو دنیا کی اوپر کی چیزیں معلوم ہے، آخرت کے بارے میں اکثر لوگ غافل ہیں، نہیں جانتے. گویا کہ قرآن کریم نے اسی بیچ میں ایک جنگ کی پریڈکشن کر کے، پیشین گوئی کر کے اپنی سچائی کو ثابت کر دیا کہ تم لوگوں کو کیا پتا، یہ دنیا کی موٹی موٹی باتیں جانتے ہو، آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہو. قرآن کو فالو کرو، قرآن کو مانو. جیسے یہ بات صحیح ہو گئی ویسے قرآن کی ہر بات صحیح ہوگی، اور قرآن جو آخرت کے بارے میں بتا رہا ہے سب کچھ ہونے والا ہے. یہ سورۃ الروم اور رومیوں کا جو تذکرہ کیا گیا، جو نہ مسلمان ہیں اور نہ ہی ایمان والے ہیں، پھر بھی ان کے تذکرے سے قرآن کریم کو مزین کیا گیا. اس کے پیچھے یہ مقصد تھا، کیونکہ مسلمانوں کی ظاہری جیت اور نفسیاتی جیت، دونوں طرح کی جیت ہو گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کے اندر نماز کی ٹائمنگ بتلائی ہے. بہت سارے وہ لوگ جو حدیثیں نہیں مانتے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے، وہ اہل ضلال ہیں. وہ آپ کو ہمیں چیلنج کرتے کئی بار، قرآن میں دکھاؤ کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، قرآن میں دکھاؤ 5 وقت کا ٹائم کہاں لکھا ہوا ہے. حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں اگر ٹائم دکھا بھی دیا تو نماز کیسے پڑھو گے حدیث رسول کے بغیر؟ حدیث رسول کے بغیر کوئی بھی دنیا کا شخص نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. ایک اہل قرآن سے میری گفتگو ہوئی، سرے سے انکار کر رہا تھا کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا پھر شیعہ نماز پڑھتے ہیں، تم پڑھتے ہو، فلاں بھی چلاں بھی، سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، کس کی نماز صحیح ہے؟ کہا سب کی صحیح ہے. ہم نے کہا ایسا کیسے سب کی صحیح ہے؟ تم کچھ اور کر رہے ہو، کچھ اور کر رہا ہے، تم ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہو، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کوئی 3 پڑھ رہا ہے، کوئی 5 پڑھ رہا ہے، ایسا کیسے سب صحیح ہو جائیں گے؟ وہ سب صحیح اس لیے کہہ رہا تھا، اس کی مجبوری تھی کہ اگر وہ کہہ دے گا نہیں ہم صحیح وہ غلط ہے، اگلا سوال ہوگا کیسے تم صحیح اور کیسے وہ غلط ہے. لہذا ان کی مجبوری ہے، وہ کہتے ہیں سب صحیح. تو پھر نماز کا طریقہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ اپنے باپ دادا سے. یہ حدیث رسول کے انکار کرنے والے، اللہ کے نبی کے صحابہ پہ بھروسہ نہیں، ان کو حدیثوں پہ محدثین پہ بھروسہ نہیں ہے، ان کو سندوں کی جانچ پر بھروسہ نہیں ہے، ان کو اپنے باپ دادا پہ بھروسہ ہے. باپ دادا سے سیکھتے 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 ہم لوگ دیکھتے جو چلے آئے، بس ایسے ہی نماز پڑھیں گے، اس میں حدیث رسول کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ حدیث رسول کی حجیت کے لیے سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں وہ اپنی ایک وقت کی فجر کی نماز پڑھ کے دکھا دیں بغیر حدیث کو مانے، نہیں بنا سکتے. پورا قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ کیسے رکوع کرو گے، کیسے سجدہ کرو گے، قیام کیسے کرو گے، کتنی رکعت پڑھو گے، اور پھر تم ان رکعتوں میں ان ساری چیزوں میں کون سی دعائیں پڑھو گے. قرآن میں نہیں لکھا ہے، یہ سب حدیث رسول میں لکھا ہے. اس لیے اہل قرآن کو سوچنا چاہیے، اور بیسک سی چیز ہے کہ انکار کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے. بس یہی نہ کہ گمراہی، تم کو کسی نے بہکا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے 5 وقت کا ذکر فرمایا، میں ان کے لیے حجت کے طور پہ بتا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اللہ تعالیٰ کی تعریف، یہاں تعریف سے مراد اللہ کی تسبیح سے مراد نماز ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح اس وقت تم لوگ کرو جب تم شام کرتے ہو، یعنی کہ مغرب اور عشاء کا وقت بتلا دیا گیا. وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو یعنی کہ فجر کا وقت بتلا دیا گیا. وعشیا وحین تظہرون، اور آخری پہر دن کے کیا کرو یعنی کہ عصر کا وقت بتلا دیا گیا. وحین تظہرون، اور جب ظہر کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی کیا کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 الفاظ کے ذریعے سے تمسون، تصبحون، وتظہرون، ان 4 الفاظ کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کی 5 وقت کی نماز کی ٹائمنگ بتلا دی. اب کوئی کہے مولانا اس میں عشاء کا وقت نہیں آیا، زبردستی آپ نے شام والے میں عشاء کو ڈال دیا ہے. تو بھائی قرآن کریم پڑھ لو، قرآن میں سورہ نور میں وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اس میں باقاعدہ نماز کا نام ہی ہے، صلاۃ العشاء کا ذکر ہے. تو گویا قرآن کریم میں نماز کے 5 وقت کا نام ذکر ہے، منشن ہے.
اس لیے اگر کوئی چوری کرتا کہتا میں 3 وقت کی پڑھوں گا کیونکہ قرآن میں صرف 3 وقت کا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے سورہ روم کی آیت نمبر 17-18 دکھائیں، اور بھی جگہوں پہ قرآن میں یہ بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے شراب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کیا ہے، ایسے ہی سود کو اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کیا تھا۔ مکے کے لوگ، یہ سورت چونکہ مکی ہے، مکے کے لوگ سود بہت دھڑلے سے لیتے تھے اور دیتے تھے۔ سود دراصل غریبوں کا، قرض لینے والوں کا خون چوسنا ہے۔ اگر کوئی پوچھے سود کیا ہے تو آپ کہہ دیجئے جس کو میں نے قرضہ دیا اب اس سے پیسہ نہیں، ہمیں اس کا خون چوسنا ہے، اسی کو سود کہتے ہیں، خون چوسنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مکے والوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کو جو مال سود کے طور پر دیتے ہو، ایگریمنٹ سود کا کرتے ہو، اور تم یہ امید رکھتے ہو کہ اس کے پاس میں نے اپنا پیسہ جمع کروا دیا، اب وہ سود اس میں بڑھتا جائے گا، بیاج بڑھتا چلا جائے گا، یہ بڑھنے کے لیے، یہ بڑھنے کی نیت سے تم لوگ جو دے رہے ہو، فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، یہ ظاہراً دکھنے میں تو تمہیں بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے کہ ہم نے 10,000 دیا تھا 11 ہو گیا، میں نے 1 لاکھ دیا تھا 1,10,000 ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن میرے یہاں اس میں ذرہ برابر بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے، یہ تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے، یہ تمہارے دل دماغ کا دھوکہ ہے۔ اور اس کے مقابل میں تم لوگوں کو جو زکوٰۃ دیتے ہو، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، لوگوں کو جو صدقات و خیرات دیتے ہو دیکھنے میں وہ گھٹتا ہوا تمہیں دکھائی دیتا ہے، اے اللہ کے بندو، اللہ فرما رہا ہے وہ گھٹ نہیں رہا ہے بلکہ وہ بڑھ رہا ہے، بس یہ تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے کہ جو سچ میں گھٹ رہا ہے وہ تمہیں بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے، اور جو بڑھ رہا ہے اس کو تم گھٹتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ یہ مکے والوں سے خطاب کیا گیا، اور یہ مکے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، مذمت کر رہا ہے کہ یہ جو تم سودی لین دین کر رہے ہو غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے اسٹیپ میں یہ بتلایا کہ یہ جو بیاج در بیاج لیتے ہو یہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے سیدھے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سودی لین دین کو حرام قرار دیا ہے، چھوڑ دو ورنہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ 3 اسٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ ایک مفسر نے بہت اچھے طریقے سے مثال دے کر سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ سود اور زکوٰۃ کو سمجھنا ہو، قرآن کہتا ہے کہ سود بڑھ نہیں رہا، گھٹ رہا ہے، لیکن آدمی کو لگ رہا بڑھ رہا ہے۔ کہا اس کو سمجھانے کے لیے اگر بالکل دیسی بھاشا میں دیکھا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی ہو، اس کو پھولنے کی بیماری ہو گئی ہو، ورم ہو گیا ہو، بدن اس کا موٹا نہیں ہوا ہے، اس کا بدن پھول گیا ہے، سوزن ہو گیا اس کو، تو بدن اس کا پھولا ہوا دکھ رہا ہے، دکھ تو رہا ہے پھولا ہوا، لیکن وہ حقیقت میں موٹا نہیں ہوا، وہ تندرست نہیں ہوا ہے، وہ گھٹ رہا ہے اندر سے، وہ کمزور ہو رہا ہے، اس کے اندر کی حالت خراب ہے۔ تو دکھنے میں تم کو وہ موٹا لگ رہا ہے، دکھنے میں تمہیں سوزا ہوا لگ رہا ہے، چوڑا لگ رہا ہے، لیکن اندر سے بہت خراب ہے، بہت کمزور ہے، وہ بیماری ہے، اس کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ کا یہی مثال سود کی ہے۔ تمہیں اوپر سے دکھ رہا ہے کہ میں نے 10 کا 11 کر لیا، 1 کا 12 کر لیا، کا یہ تم کو بس ایسے ہی لگ رہا، وہ مال تمہارا اسی سوزے ہوئے آدمی کی طرح ہے، اسی پھولے ہوئے آدمی کی طرح ہے، جو پھولا تو ہے وہ در در دکانوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے علاج کے لیے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ بہت طاقتور ہے، تم سمجھ رہے ہو بہت تندرست ہے، بہت موٹا تازہ، وہ تو علاج کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، کبھی یہ لو پیت، کبھی یہ پیت، کبھی وہ پیت، ہر پیت میں جا رہا ہے علاج کے لیے، اور تم اسے تندرست سمجھ رہے ہو۔ ایسے ہی سود کا معاملہ ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں حرام ہے، وہ بڑھ نہیں رہا ہے، گھٹ رہا ہے، تمہیں اس کی حقیقت نہیں معلوم، اس لیے تمہیں بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اور اس کے بالمقابل میں صدقہ و خیرات ہم دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بڑھ رہا ہے، ہم اور آپ اپنی دماغ سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ 100 میں سے 2.5 نکال دیا تو مولانا 97.5 تو بچا، قرآن کہہ رہا بڑھ رہا ہے، یہ تو گھٹ رہا ہے۔ تو کیا اس کی مثال اگر انسان کو سمجھانا چاہتے ہو تو جیسے کوئی آدمی ہو، اس کو لوز موشن ہو جائے، لوز موشن ہو جائے تو لوز موشن اس کو ہو رہا ہے، اس کا لوز موشن ہو رہا ہے تو اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟
डॉक्टर हजरा जानते, लूज मोशन हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है, जाहिरन वो घटता दिख रहा है लेकिन उसका फायदा हो रहा है, वो तंदुरुस्त होता जा रहा है, वो फिट होने वाला है। तो लूज मोशन कोई अच्छी चीज नहीं है। तो जो ज़कात आप निकालते हो वो हमारे और आपके माल की गंदगी ही तो है, वो हमारे और आपके माल की गंदगी ही तो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया है, लिहाजा ये जो माल निकल रहा है वो आपके बकिया माल को तंदुरुस्त बना रहा है, उसे पाक कर रहा है। जैसे लूज मोशन आदमी से, लूज मोशन के जरिए से उसके फजलात, उसकी गंदगियां निकल रही हैं लेकिन बाकी उसका पूरा बदन तंदुरुस्त हो रहा है। इन दो मिसालों से कहा किसी भी अजनबी आदमी को, कम पढ़े लिखे आदमी को सूद और ज़कात का अगर फलसफा समझाना हो तो समझा दो, लेकिन ये यकीन करने वाली चीज है मेरे भाइयों। अल्लाह कहता है कि बढ़ रहा है, सदका खैरात करने से तो बढ़ रहा है, बरकतें आ सकती हैं, मुसीबतें टल सकती हैं। और अगर अल्लाह कह रहा है कि सूद वाला माल घट रहा है तो वो घट रहा है क्योंकि आपने उधर एक के बजाय 10 कमाया, उधर अल्लाह ताला ने घर में एक्सीडेंट कर दिया, किसी को ऐसी बीमारी मुब्तला कर दिया, ले जाओ उधर खर्चा करो। आपने उधर 1 लाख देके 10% अगर सूद कमाया 10,000, इधर अल्लाह ताला ने बीमारी मुब्तला कर दी, आदमी उसमें लाखों चला गया। तो घटा के नहीं घटा, अल्लाह ताला ने कहा है घट रहा है तो अल्लाह घटा के ही रहेगा। और घटाने पे अल्लाह आ जाए तो रात के अमीर को सुबह में अल्लाह ताला उसको भिखारी बना सकता है, घटाने पे अल्लाह। और ये अल्लाह का वादा कि घट रहा है, इसलिए आदमी अल्लाह से खेल खेलने की कोशिश ना करे कि मैं बढ़ा के रहूंगा। अल्लाह फरमा मैं घटा के रहूंगा, लिहाजा वो घट रहा है तो घट रहा है। ये जितनी जल्दी मान ले और समझ ले उतना ही बेहतर है। अल्लाह के नबी की एक हदीस भी है, अर्रिबा व इन कथुरा फ़इन्न आक़िबतहु तसीरु इला कुल्लिन। मुस्नद अहमद की सही हदीस है कि सूद चाहे जितना बढ़ता चला जाए, दिखने में तुम्हें बढ़ता दिखे, नतीजा और रिजल्ट उसका घाटा ही है, घाटा ही है, कम होना है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल में देखना चाहते हो अपनी लाइफ में देख लीजिए, जिसको जानते हैं सूदी कारोबार कर रहा उसको देखिए उसका आखिरी रिजल्ट क्या होता। अगर वो आदमी घाटे में नहीं तो उसकी नस्लें बर्बाद होने को तैयार हैं, उसकी एक जनरेशन नहीं तो दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, कहीं ना कहीं तबाही तो उसके खानदान में लिखी है। इसलिए सूदी कारोबार छोड़ देना ही बेहतर है। सूद का लेना देना, सूद देना बड़ी तबाही की चीज है, ये खून चूसना है, खून नहीं चूसना चाहिए। कर्ज दे दिया, इस्लाम कहता है ये एहसान किया है, अब एहसान कर रहे हो तो चूसने का मतलब नहीं, उसमें किसी का खून नहीं पिया जाता। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लुक़मान को जिक्र किया। सूरह लुक़मान, ये लुक़मान किसी नबी और पैगंबर का नाम नहीं है। लुक़मान अरब के एक बहुत दाना, अक्लमंद और हकीम शख्स का नाम है और ये अल्लाह वाला बंदा था। आप जरा सोचिए, कुरान जैसी मुकद्दस किताब के अंदर, आसमानी किताब के अंदर अगर कोई आदमी इतना अच्छा है, इतना अक्लमंद है, इतना बेहतर है कि अल्लाह ताला उसका जिक्र कुरान में जिक्र कर रहा है जबकि वो नबी भी नहीं है, तो उस आदमी की अजमत के लिए यही काफी है कि वो नबी नहीं है फिर भी कुरान में मेंशन है। और 1-2 आयत, छोटी आयतों में नहीं, पूरा पूरा पेज उस आदमी की बात को अल्लाह ने कोड कर दिया। वो आदमी कितना अक्लमंद रहा होगा, कितनी हिकमत और दानाई की बातें करता रहा होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको नसीहत करने के लिए उस लुक़मान हकीम की, जो उन्होंने अपने बेटे को समझाया था, पूरे कुरान करीम के अंदर हिस्सा बना दिया। जो भी साहिब औलाद है, जिसके यहाँ बेटे और बेटियां हैं, अगर आपको लगता है कि अपने बेटों को मैं कुछ समझाना चाहता हूं तो ये कुरान से निकालिए सूरह लुक़मान आयत नंबर 12 से 19 तक, तर्जुमा पढ़ के अपने बच्चे को सुना दीजिए। एक बाप अपनी औलाद को क्या नसीहत करे और क्या करना चाहिए, ये बहुत बेहतरीन लाइनें हैं, बहुत बेहतरीन जुमले हैं। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुवा यइज़ुहु, लुक़मान ने अपने बेटे से नसीहत करते हुए कहा, नसीहत नंबर 1, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक व साझी न ठहराना, शिर्क सबसे बड़ा पाप है। पहली नसीहत, यानी अपने बच्चों को पहले अकीदा सिखाओ। सहाबे किराम अपनी औलाद को पहले अकीदा सिखाते थे, पहले अकीदा सिखाते थे, अकीदे से मुताल्लिक दुआएं सिखलाते थे। आज हमें अपने बच्चों को अकीदा बचपन से सिखाना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते घर में बताते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि मदरसे में नाम लिखाएंगे तभी वो अकीदा सीखेगा,
گھر میں ماں باپ کی زبان پہ، ماں باپ کے اعمال سے وہ عقیدے کی چیزیں اس بچے کو ملنی چاہیے۔ دوسری نصیحت، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، زندگی کے جو بھی اعمال ہو، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، اگر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ہوں اور کسی چٹیل میدان میں کسی پتھر کے نیچے رکھے ہوئے بھی ہوں، یا آسمانوں میں وہ کام کیا گیا ہو یا زمین کے اندر جا کر وہ کام کیا گیا ہو، یاتی بھی اللہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب حاضر کر دے گا۔ یہ عقیدہ رکھو، یہ اپنے بچوں کے دماغ میں ڈالنا ہے۔ آج سمجھاتے نہیں کہ بیٹا صحیح سے موبائل چلاؤ، گندی چیزیں نہ دیکھو، برے دوستوں کے ساتھ نہ رہو، بری جگہوں پہ نہ رہو۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے۔ وہی چیز بتائی جا رہی ہے۔ اے میرے بیٹے، یہ دماغ میں بٹھا لو، چھوٹی ہو بڑی ہو، کہیں اور اجنبی جگہ پہ کیا ہو، تمہارا باپ وہاں ہے، گاؤں علاقے کے لوگ ہیں یا نہیں، کوئی فرق نہیں، آسمانوں میں اگر وہ کام کیا ہے، زمین کی تہوں میں وہ کام کیا ہے، یأت بہ اللہ، تو یقین اتنا ہونا چاہیے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے، ہمارے اور آپ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ یأت بہ اللہ، اللہ اسے لائے گا۔ کہا گیا صخرہ، صخرہ پتھر کو بولتے ہیں۔ آبادی سے دور کسی پہاڑ میں ایک پتھر ہو، اس پتھر کے نیچے آپ نے کوئی کام کر کے چھپا دیا ہو، اللہ اس کو بھی حاضر کر دے گا۔ آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی لیے کہا ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بھی ہے، خبریں رکھنے والا ہے، اس سے کیا چیز چھپ سکتا ہے؟ ارے زمین پہ ہوتا بعد میں، معلوم اللہ کو پہلے سے ہے۔ یہ بیٹے کو سمجھایا جا رہا، بیٹے لہذا ہمیشہ یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ آج 99% گناہ اسی دم پہ کیے جا رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اسی دم پہ کیے جا رہے ہیں، اسی ریزن سے کیے جا رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بڑا خوش نصیب وہ آدمی جو خلوت کے گناہوں سے بچا ہوا ہے، جو موبائل کے گناہوں سے بچا ہوا ہے، جو اکیلے کے گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آدمی چاہے محفل میں ہو یا اکیلے میں ہو، گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ تیسری بات، اب یہ ہو گئی عقیدے، آخرت اور اللہ کے توحید کے حوالے سے۔ اب بتایا جا رہا ہے بیٹا کچھ کرنا بھی ہوتا ہے، صرف کلمہ 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 پڑھ کے توحید 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 کر کے اس سے کام نہیں چلے گا، تمہیں کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ کیا کرنا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرنا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے بیٹے اچھی چیزوں کی لوگوں کو تعلیم دینا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، لوگوں کو جب اچھی چیز بتاؤ گے، تمہیں ہو سکتا پلٹ کے وار ملے، تکلیفیں اٹھانی پڑے۔ نماز پڑھو گے، نماز میں تکلیفیں اٹھانی پڑے، ہر نیکی کے کام میں تمہیں تکلیفیں اٹھا پڑ سکتی ہے۔ اے میرے بیٹے ان ساری چیزوں میں صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، نماز پڑھنا، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور صبر کرنا، یہ ہمت والوں کی کام ہے، یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ صبر کرتا وہی ہے جو حقیقت میں طاقتور ہوتا ہے، مینٹلی جو مضبوط ہوتا ہے وہی صبر کر پاتا ہے، جو مینٹلی مضبوط نہیں ہوگا وہ صبر نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو کسی معاملے پہ صبر نہیں ہوتا، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اس آدمی کو اپنا علاج کرنا چاہیے، اپنے دماغ کا، اپنے ذہن کا، کیونکہ صبر کرنے والی جگہوں پہ صبر ہونا چاہیے۔ جہاں غصہ کرنا جائز ہے اور ہونا چاہیے وہاں غصہ ہو جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہر چھوٹی بڑی بات پہ آسمان پہ سر اٹھا لینا یہ بزدلوں کا کام ہے۔ یہ 6 نصیحتیں ہو گئیں۔ 7ویں نصیحت، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے اپنا منہ مت ٹیڑھا کرنا۔ تسعیر ایک بیماری کا نام ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہو جاتی تھی تو اونٹ اپنا گردن ٹیڑھا ہی رکھتا تھا، تو اسی لفظ سے بیٹے کو سمجھا رہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو لوگوں کے سامنے ٹیڑھا مت کرنا۔ عام طور سے یہ کون کرتا پتہ ہے؟ منہ ٹیڑھا کرنا یہ کون کرتا ہے؟ جو فل ایٹیٹیوڈ میں ہوتا ہے، جو کسی کی کوئی عزت نہیں کرتا، اپنے نشے میں چور رہتا، وہی یہ کرتا ہے۔
یعنی اشارہ دے رہے ہیں بیٹا یہ عقیدہ عمل کی بات ہو گئی، اب اخلاق کی باتیں بھی کچھ سیکھ لو، سماج میں رہنے کا طریقہ سیکھ لو۔ کیا ہے طریقہ؟ مسکرا کے ملو، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی سے ملنا مسکرا کر یہ بھی نیکی کا کام ہے، مسکرا کے مل لیا کرو۔ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے لوگوں کے سامنے لوگوں سے ملتے وقت اپنا منہ نہ بنایا کرو، یعنی اشارہ بھی صحیح سے کرو۔ اس کے بعد چال ڈھال اپنا صحیح کرو۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے زمین پہ اکڑ کے اترا کرنا چلا کرو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ، اپنی چال میں میانہ روی کو اختیار کرو۔ یہ تینوں چیزیں بیٹے کو بتائی جا رہی ہیں، تینوں کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا ہمبل بن کے رہو، کتنا بھی خزانہ ٹیلنٹ مال و دولت تمہارے پاس ہو، لیکن جب زمین پہ چلو تو تمہاری چال سے تمہاری امیری کا اندازہ کوئی نہ لگا پائے، تمہارے چہرے اور ایکسپریشن سے کوئی تمہاری امیری کا اندازہ نہ لگا پائے۔ امیر ہو اچھی بات ہے، اللہ کا انعام ہے تمہارے پاس، شکر ہے اللہ کا، احسان ہے، ٹیلنٹڈ ہو اچھی بات ہے، خوب علم ہے تمہارے پاس، خزانہ ہے، اسکلز بھرے ہوئے، لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو چلنے نہ دو روڈ پہ، تم ہی زمین پہ کھٹپٹاتے چلتے رہو۔ کہا اپنی چال کو میانہ کرو، سکون کے ساتھ چلو، وقار کے ساتھ چلو، اور ہاں بیٹے یہ تو چال اور لوگوں سے ملنے اور ایکسپریشن کی بات ہو گئی، بولنا بھی تو تھوڑا دھیری آواز میں بولنا، دھیمی آواز میں بولنا۔ فرمایا وَغُضُضْ مِن صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے اپنی آواز کو ہلکا کر کے بولنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ساری آوازوں میں سب سے خراب آواز، سب سے مقبوض آواز، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یعنی اشارہ دے دیا اے میرے بیٹے ضرورت سے زیادہ چلاؤ گے، آواز اپنی بلند کرو گے لوگوں سے بات کرتے سمے تو تم کو گدھا سمجھا جائے گا، بے وقوف سمجھا جائے گا، لہٰذا آہستہ بولو، نرمی سے بولو، دھیمے آواز میں بولو، کسی کے اوپر نہ چلانا۔ یہ باپ نے 10 نصیحتیں کی ہیں، لاجواب نصیحت ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، توحید بھی ہے، اور اخلاق بھی ہے، بات چیت کرنے کا طریقہ بھی ہے، ایکسپریشن تک کی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ کیوں نہ ہو لقمان ایک حکیم تھے، یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قرآن کریم میں کوڈ کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، لہذا قرآن میں جگہ دی جائے تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی چیز مل جائے، اور ہر باپ اپنی اولاد کو اگر نصیحت کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ آج ہم میں سے اکثر باپ ایسے ہیں کہ اگر بیٹے کو سمجھانا ہو تو منہ میں دہی جم جاتی ہے، بول ہی نہیں پاتے۔ کیا بتاؤں مولانا صاحب، کچھ کیا بتاؤں، سب تو جانتا ہے، لے دے کے اتنا بولتے ہیں، ٹھیک سے رہو ٹھیک سے رہو، لے دے بس اتنے ختم ہو جاتا معاملہ، پورا ویکابولری ختم، ورڈ بینک ختم۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں لو، جب کبھی موقع رہے بیٹے کو سمجھانا ہو، اولاد کو سمجھانا ہو، قرآن کھولو اور یہ آیتیں پڑھو، یا اولاد سے ہی پڑھواؤ اور کہو بیٹا ایسے ہی کرنا۔ یہ قرآن میں اسی لیے جگہ دی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے مقصد اصلی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ یہ بہت پیاری بات، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کام آنے والی ہے۔ ہمیشہ جو آپ کا اصلی کام ہے اس پہ فوکس کرو، دائیں بائیں کی چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آئیں گی، آپ ڈسٹریکٹ مت ہونا، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اور ہر وہ چیز جو آپ کے اصلی ٹارگٹ سے آپ کو ڈسٹریکٹ کرے وہ چیز چھوڑ دو۔ اصلی مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، آخرت کی تیاری، یہ اصلی مقصد ہے۔ یہ گویا کہ اللہ فرما رہا ہے آخرت کی تیاری کرو، یہ تمہارا ہدف اول ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کرو، یہی تمہارا پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ اب اس کام کے راستے میں جو چیز روڑا بنے تو کیا کرو گے؟ عبادت چھوڑ دو گے یا پھر کام چھوڑو گے؟ سمپل ہے، تمہیں عبادت کرنا وہ اصلی ہے، اگر کوئی چیز بیچ میں ڈسٹریکٹ کرنے آ رہی ہے تو اس کو سائڈ کرو گے، کیونکہ عبادت میں خلل نہیں ہونا چاہیے، اپنے اصلی مقصد کی تیاری میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں کچھ اتنے بے وقوف لوگ ہیں، بے وقوف میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آدمی اگر اپنے اصل مقصد کو بھول جائے تو بے وقوف ہے۔ جیسے کسی اپنے بیٹے کو آپ نے حیدرآباد بھیجا پڑھنے کے لیے یا کمانے کے لیے، اب وہ جائے سب کچھ کرے، جو کام کے لیے آپ نے بھیجا وہ کام نہ کرے، کرکٹ بھی دیکھ رہا ہے اچھے سے اور نیتاؤں کی محفلوں میں بھی جا رہا ہے، سارا کام کر رہا، گھوم رہا ہے، سب کچھ کر رہا، بس آپ کہہ رہے ہو کہ بیٹا پڑھ رہے ہو، نہیں ابا وہی نہیں کر پاتا، باقی سب کر رہا ہوں۔ بیٹا کچھ کمایا، نہیں وہ نہیں ہو پا رہا، باقی سب کر رہا ہوں، پورا حیدرآباد چھان والا۔ آپ کہو گے ٹائم پاس کر رہا ہے، بیکار کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، بے وقوف لڑکا، پاگل لڑکا، کیونکہ اصلی مقصد کو بھول گیا۔ جس مقصد سے جو جہاں پہ گیا ہے اس کے اوپر وہ فوکس کرے، یہی عقل مندی ہے۔ اگر اس کے خلاف کر رہا ہے تو وہ بے وقوفی ہے۔ فرمایا اللہ نے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد اول کو بھول چکے ہیں اور آخرت سے غافل کرنے والی نہ جانے کون کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں، خریدتے ہیں۔ اشترا یشتری، خریدنا، جیسے اگر کہا جائے کہ موبائل اس سے مراد ہے کہ آدمی موبائل خریدتا ہے تاکہ آخرت سے وہ غافل ہو جائے۔ خریدنے کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ خریدنے کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا نہیں میں نے خریدا نہیں، مجھے گفٹ ملا ہے، مجھے ایوارڈ ملا ہے، تو کیا جس کو گفٹ ملا، ایوارڈ ملا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اس آیت میں نہیں آئے گا۔ خریدنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آدمی اس سے اتنا اٹیچ ہے، اتنا لگا ہوا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کوئی چیز خرید کے لاتا ہے، اپنی قیمت لگا کے لاتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو ٹائم دیتا ہے۔ ایسے ہی وہ لہو و لعب کے سامان کو، وہ آخرت سے ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جیسے خرید کے لائے ہو۔ اور خرید کے لائے گا تو ضرور ایسا کرے گا، گفٹ میں ملا ہوا ہے قیمتی تب بھی ویسے ہی کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسی رغبت، ایسا لگاؤ ان ساری چیزوں سے جو تمہیں آخرت سے دور کر رہی ہیں، یہ نامناسب ہے، یہ بے وقوفی حرکت ہے۔ فرمایا لہو الحدیث، لہو کس کو کہتے ہیں؟ لہو کہتے ہیں غافل کر دینا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ تعالیٰ سے۔ دھیان رکھنا، الہاکم التکاثر، تمہیں دنیا کی زندگی میں زیادہ کمانا ہے، زیادہ آگے بڑھنا ہے، اسی چیز نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا لہو الحدیث، ہر وہ چیز جو انسان کو آخرت کی تیاری سے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، وہ ساری چیزیں لہو الحدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم ان میں سے ایک چیز وہ گانا بجانا ہے جو یہاں پر منشن ہے، لیکن صرف گانا بجانا نہیں، دنیا کی ہر وہ چیز اس کے اندر داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ اسی لیے علماء سے پوچھیں کہ کرکٹ کھیلنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، علماء اسی آیت کو پیش کریں گے۔ اگر کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے تمہاری نماز چھوٹ رہی ہے تو لہو الحدیث، کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے تمہاری نماز چھوٹ رہی ہے تو وہ لہو الحدیث ہے، وہ اس آیت میں آئے گی، وہ حرام ہو جائے گا پھر تمہارا کرکٹ کھیلنا۔ ہاں اگر نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، ٹائم ٹو ٹائم تم کھیل رہے ہو، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، پھر کھیل سکتے ہو، وہ ایک ایکسرسائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آخرت سے غافل کر دے اس کو لہو الحدیث کہا گیا۔ اللہ تعالی یہاں پر ذکر کر رہا کہ ہم تمام ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن معاملہ اس وقت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جب آدمی غیر اسلامی چیزوں کو اور ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزوں کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہو، جیسے غیر مسلم استعمال کرتے۔ کیا کرتے کہ ان ساری چیزوں کو، گانے بجانے، ناچنے، یہ ساری چیزوں کا استعمال کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ مسلمان عبادت نہ کر پائے، تاکہ مسلمان اللہ کے راستے سے ہٹ جائے۔ اس لیے کہا گیا لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ بھائی رمضان کے مہینے میں کرکٹ ورلڈ کپ کیوں کرایا جاتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ رمضان ہے، یہ پتہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ اور ہم شکار ہیں۔ پھر بھی نوجوان دیکھ رہا ہے، وقت اپنا ضائع کر رہا ہے۔ یہ دوسرے لوگ جب اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے تمہیں ڈسٹریکٹ کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو یہ سنگین ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے جب مذاق بنانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا جائے، آج سنگنگ کے ذریعے سے، سانگ کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے، موویز کے ذریعے سے اسلام کا مذاق نہیں بنایا جاتا، اسلامی چیزوں کا مذاق نہیں بنایا جاتا۔ موویز میں ہماری داڑھیوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ہمارے لباس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ہماری اسلام کی بیسک چیزوں کا مذاق موویوں میں، گانے میں بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان دونوں مقاصد کے ساتھ ان ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزوں کا لوگ استعمال کرنے لگیں گے تو عذاب کیا ہوگا پتہ ہے؟ اولئک لہم عذاب مہین، ذلیل کر دینے والا عذاب ان کو دیا جائے گا، اہانت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ عذاب اس کو بھی دیا جائے گا جو ان ساری چیزوں کو، گانے بجانے ناچنے والی چیزوں کو، آخرت سے ڈسٹریکٹ کرنے والی تمام حرام چیزوں کو حلال سمجھ کے کر رہا ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ مسلمان، نام لیوا مسلمان کہہ دیتے ہیں میوزک تو بھائی یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ یہ اگر روح کی غذا آدمی کہہ رہا ہے اور اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا میری امت کے لوگوں پہ یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، کہ یہ زناکاری کو، ریشم کو، شراب کو، ناچنے گانے والی لڑکیاں اور ناچنے گانے والے آلات، میوزیکل انسٹرومنٹ کو سب کو حلال کر لیں گے۔ یہ امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے، لیکن ان کو بدترین سزا ملنے والی ہے، وہ سزا حدیثوں کے اندر بتلائی گئی ہے۔ سورہ سجدہ آیا، سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ گناہ کی سزا دنیا میں ملتی ہے، ویسے تو مالک یوم الدین، فیصلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، رزلٹ وہاں آؤٹ ہونا ہے۔ لیکن دنیا میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ گناہوں کی سزا دیتا ہے، کس لیے؟ یہ پنشمنٹ نہیں ہوتا ہے، یہ آدمی کو چوکنا کرنا ہوتا ہے، یہ آدمی کو سمجھنے کا موقع دینا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کیے کھول، کیا کر رہا ہے تو؟ اس لیے زندگی میں جب بھی دھوکہ ہو، جب بھی زندگی میں آپ کو ٹھوکر لگے تو یہ نصیحت ضرور یاد رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے اصلی مقصد سے بدل گیا تھا اور میں پھر گیا تھا، میں اللہ کے راستے کو چھوڑ چکا تھا، کہیں ایسا تو نہیں مجھے راہ راست پہ لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہر مصیبت کے، یہاں تک کہ بخار تک کے معاملے میں، بخار بھی ہو تو آدمی سوچے کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کچھ غلط ہوا کہ اللہ مجھے ٹھوکر دے رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ سجدہ میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں ضرور عذاب دیتے، مزہ چکھاتے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا، تاکہ وہ واپس چلے آئیں، پلٹ کے واپس چلے آئیں، سدھار کر لیں اپنی۔ بڑا عذاب چھوٹا عذاب کیا مطلب ہے؟ بڑا عذاب ہوتا ہے وہ آخرت کے دن ہوگا جس کے اندر کوئی رحم نہ کیا جائے گا، یہ دنیا میں چھوٹا عذاب دیا جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بخار، ہمارا اور آپ کا ایکسیڈنٹ، ہماری اور آپ کی پریشانیاں، یہ مہنگائیاں، یہ ظالم حکمراں کا ہونا، یہ ساری چیزیں اسی میں سے ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو سنبھالے، کیونکہ مسلمانوں سے، انسانوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگی میں مصیبتیں لاتا ہے، آزمائشیں لاتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹ کے اللہ کی طرف آ جائیں۔ تو مصیبتیں آتی ہیں سدھارنے کے لیے، بعض لوگ نہیں جانتے چیزیں تو بفر جاتے ہیں اور مزید گنہگار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جو کچھ کرنا ہو اللہ تعالیٰ ہم ہی کو پائے ہے، ہر وقت ہم ہی مصیبت میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ نہیں، وہ سدھارنے کا موقع دیا جا رہا آپ کو، اب اور مزید نہ ٹہے بنو، ورنہ وہ عذاب اکبر، بڑا والا عذاب بالکل ریڈی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم دنیا میں چھوٹا عذاب دیتے، یہ تو بالکل ڈیمو سے بھی چھوٹا ہے، یہ بہت ہلکا ہے۔ کچھ گناہوں کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، جیسے کسی کے اوپر اگر آپ نے ظلم کیا ہے اور مظلوم کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو یقین مان لیجئے مظلوم چاہے شرک کرنے والا کوئی مشرک کیوں نہ ہو، وقت کا دہریہ کوئی نہ ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر اس کے اوپر آپ نے ظلم کیا تو رب العالمین دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ مظلوم ہے کون، اس نے بد دعا کی تو اللہ قبول کرتا اور ظالم کو کفر کردار تک پہنچاتا۔ مظلوم کی بد دعا سننے میں اللہ تعالیٰ نے دین دھرم کو رکھا ہی نہیں بیچ میں،
اس لیے کسی پہ ظلم نہ کرے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے آپ، یاد رکھیں۔ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ اسی طرح سے علماء نے کہا ماں باپ کو ستانے کی سزا بھی لگ بھگ دنیا ہی میں مل جاتی ہے، رشتہ داری توڑنے کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آخرت میں جو ملے گا ملے گا، دنیا ہی میں کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے کہ سنبھلنا تھا سنبھل جاؤ۔ اس لیے کسی پر ظلم بالکل نہ کرے۔ پھر سورہ احزاب اسی 21ویں پارے میں ہے۔ سورہ احزاب یہ مدنی سورت، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی مثال دی اور اس کے بعد ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا۔ ایک پرانی رسم تھی جس رسم کو توڑنا بڑا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کا خاتمہ کیا اور پھر پریکٹیکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ یہ توڑ کے دکھاؤ۔ وہ رسم کیا تھی پتہ ہے؟ منہ بولا بیٹا بنانا، لے پالک، ایڈاپٹڈ چائلڈ۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی کہ کسی اور کے بچے کو، کسی یتیم کو، کسی خالہ پھوپھو کسی کے لڑکے کو لے آؤ اور اپنے گھر میں بچہ نہیں تو بولو آج سے یہ میرا بیٹا، اور پھر میرے مرنے کے بعد یہ میری جائیداد کے وارث ہوگا، دنیا میں میرا بیٹا ہے، میری اولاد، میں اس کو پال رہا ہوں۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی، یہ کبھی بھی اسلام میں جائز نہیں تھا، جاہلیت کی رسم تھی، چلی آ رہی تھی۔ اس کا ایک وقت آیا تو رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا، اور اس کو حرام قرار دینے سے پہلے اللہ نے دو مثالیں دی۔ کیا؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتا، اللہ نے نہیں بنایا۔ ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتا، اللہ نے نہیں بنایا۔ یہ دنیا کے اکثریت کا یہی حال ہے۔ اگر کوئی ریئر کیس ہو کسی آدمی کے پاس کہ اس کے پاس دو دل ہو تو وہ ریئر کیس۔ ایسا سننے میں آیا کہ انڈیا کے کسی انسان کے سینے میں دو دل تھا، لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف تھا۔ لیکن اللہ نے انسانوں کو کیا کیا ہے کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنایا۔ اسپیشل یہ مراد ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دل میں ایمان بھی ہو ایک ہی دل میں کفر بھی ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے دوسری مثال دی، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اسی طریقے سے دنیا میں سارے لوگوں کی ماں صرف ایک ہوتی ہے، وہ جس نے انہیں جنم دیا ہے۔ اب دنیا میں تم لوگ اگر کسی کو منہ سے کہہ کر ماں مان لے تو تمہاری ماں نہیں بنے گی۔ پہلے زمانے میں لوگ زہار کر لیتے تھے، اپنی بیوی کو بول دیتے تھے تمہاری پیٹھ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میرے ماں کی۔ ان کا مقصد ہوتا کہ تمہاری حرمت ایسے جیسے میرے ماں کی حرمت۔ اس طریقے سے وہ اپنی بیوی کو بول دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ بولنا غلط ہے، اس کی تو سزا ملے گی، اس کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن ہاں یہ بھی یاد رکھو اتنا بولنے سے وہ تمہاری ماں نہیں ہو جائے گی، کیونکہ ماں ایک ہوئی ہوتی ہے وہ جو جنم دیتی ہے۔ یہ دو مثالیں اللہ نے دی، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور اسی طریقے سے جس بھی انسان کو تم اپنا بچہ بول دو گے، اپنی اولاد بول دو گے، تمہارے بولنے سے وہ تمہارا بیٹا بیٹی نہیں بن جائیں گے۔ جیسے تمہارے بولنے سے وہ عورت ماں نہیں بن جائے گی، ویسے تمہارے بولنے سے کوئی عام لڑکا لڑکی تمہارا لڑکا لڑکی تمہارے بیٹے نہیں بن سکتے ہیں۔ ذالک قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ سچ باتیں حق باتیں بولتا، راستہ وہی دکھاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اے اللہ رب العالمین، آج تک ہم لوگوں نے جس کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، اب ان کو کیسے پکاریں؟ ان کے نام کے آگے تو میرا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، یہی انصاف کی بات اللہ کے نزدیک ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا، اے اللہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، باپ کے بارے میں کوئی جانکاری ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس بازار میں بیچ دیا گیا، غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے آج میرے پاس آ گیا۔ اے اللہ کے نبی، اس کو کیسے اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے؟ اللہ نے جواب دیا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا غلام ہے، تمہارا ساتھی ہے، تمہارا دوست ہے۔ دوست کہہ کر بلا لو، بھائی کہہ کر بلا لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لے پالک کا سسٹم جو تھا ایڈاپٹڈ چائلڈ کا، یہ ختم کیا گیا، اور یہ چیز خود ہمارے نبی کے گھر میں تھی۔ زید ابن حارثہ
یہ غلام تھے، حضرت خدیجہ کے تھے، حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو گفٹ کیا تھا، یہ اللہ کے نبی کے غلام تھے زید ابن حارثہ۔ ان کے باپ آئے، کہا زید چلو، کہا نہیں ہمارے آقا محمد کہیں گے تو میں جاؤں گا۔ باپ نے کہا آپ میرے بچے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کے اوپر چھوڑتا ہوں، جانا چاہے جا سکتا ہے، میری طرف سے آزادی ہے، میں آزاد کر دوں گا، اور اگر یہ رہنا چاہے تو رہ سکتا، میں اس کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ باپ نے جب حضرت زید سے پوچھا حارثہ نے، تو حضرت زید نے کہا ابا جان آپ چلے جائیے، میں جہاں غلام ہوں بڑے بڑے آقا بھی ایسے یہاں جگہ نہیں پاتے ہیں۔ کہا میں نہیں جاؤں گا، محمد رسول اللہ کے پاس رہوں گا، مجھے رہنے دیجئے۔ نہیں گئے، باپ کو جانے دیا، محمد رسول اللہ کے پاس رہے۔ اتنی محبت حضرت زید کو اللہ کے نبی سے تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام زید کو سارے لوگ ان کو زید ابن حارثہ سے زید ابن محمد کہنے لگے، ان کا نام چینج ہو گیا، زید ابن محمد کہا جانے لگا۔ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، ان کی شادی بھی ہو گئی، اللہ کے نبی نے شادی بھی کروا دی۔ پھر اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ نے فرمایا یہ لے پالک کا سسٹم ختم کیا جائے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اسی سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم میں ایک اکلوتے صحابی کا نام ذکر کیا ہے، وہی زید ہیں، اور اسی کیس میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زید نے اپنی بیوی سے جو بھی معاملہ کرنا تھا کیا، طلاق دے دیا، بیوی مطلقہ ہو گئی۔ یہ زید اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے کی بیوی مطلقہ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی زوجنا کہا، اس رسم کو توڑنے کے لیے میں نے آپ کی شخصیت کو چنا ہے، وہی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے آپ کا نکاح میں نے کر دیا، رسم ختم کر دی گئی۔ اب ذرا سوچئے جو رسم چلی آ رہی ہو سالہ سال سے، آسان اسے ختم کرنا، اور کون بتانے والے تو بتا دیں گے، لیکن کون آگے بڑھ کے جائے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اللہ نے فرمایا نبی آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ کتنی بڑی بات تھی کہ آج تک جس کو بیٹا سمجھ رہے تھے، دنیا جس کو کہہ رہی تھی ان کا بیٹا ہے، اور جس کو کہہ رہی تھی ان کی بہو ہے، اسی سے اللہ نے نکاح کر دیا۔ اور قرآن کریم پوری تاریخ اسلام میں یہ پہلا نکاح ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا میں نے نکاح کر دیا، اس میں نہ ولی کی ضرورت نہ گواہ کی ضرورت، کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے یہ بیوی حضرت زینب کہا کرتی تھی اللہ کے نبی کی دوسری بیویوں سے، میری فضیلت جاننا چاہتے ہو سنو، تم لوگوں کے نکاح یہیں ہوئے ہیں زمین پہ، میرا نکاح عرش والے نے رب العالمین نے کیا ہے، یہ میری فضیلت ہے۔ یہ اس کو فخر کرتی تھی اس بات پر، اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا۔ اللہ نے وجہ بتایا کیوں میں نے کیا ایسا، کہا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ اس طرح کے جس کے گھر میں رشتے ہوں ان کو کوئی مصیبت نہ ہونے پائے، آگے کا معاملہ خراب نہ ہونے پائے، لوگوں کے تعلقات نہ خراب ہونے چاہے، یہ رسم آگے نہ بڑھنے پائے، اس لیے نبی آپ کے ذریعے سے اس رسم کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بہت مشکل ہے کسی رسم کو ختم کرنا۔ 2:30 بجے آپ لوگ پڑھیں گے وتر نا، بتایا گیا نا، مشکل بہت ہے ختم کرنا اس کو، کیونکہ چلا رہا ہے پرانے زمانے سے، جبکہ ہم سے پہلے عالم نے بہت اچھے طریقے سے بتایا، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسم ہے کہ یہ رسم بن گئی، عبادت تو ہے، اللہ تعالی ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو اللہ تعالی درست فرمائے، اصلاح فرمائے، لیکن اگر کہیں اصلاح کی بات آ جائے کلیجے پہ پتھر رکھنا پڑے گا کہ نہیں مولا، پبلک کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے، جذبات۔ دیکھیں آپ اللہ کے نبی کو کیا اس بات سے ڈر نہیں لگا ہوگا کہ لوگ کہیں گے دیکھو محمد اپنی ہی بہو سے شادی کر لی، اور کہا لوگوں نے یہ بات، جس چیز کا ڈر تھا منافقوں نے کہا کہ محمد اپنے ہی بہو سے شادی کر لیا، لیکن نہیں، جب اللہ تعالیٰ راضی ہے دنیا والوں کی باتوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوکھم مول لیا اور یہ رسک لیا، کیونکہ ایک بڑی رسم کا خاتمہ کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ جو بھی آدمی جانتا ہو کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو اپنا باپ بنائے کسی بھی فائدے سے، کسی بھی کام کے لیے، تو فرمایا جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ ایک حدیث میں کہا میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔
اور ایسے کیس آئے ہیں، میں جانتا ہوں ایک صاحب کو کہ بیٹے نے اپنے اصلی باپ کا نام اپنے کارڈ سے ہٹایا اور اپنے چچا کا لگایا، اس لیے کہ چچا کے پاس اولاد نہیں تھی، اس کی پوری وراثت لینی تھی۔ دنیا کے لیے یہ والا کام کر دے جس پہ جنت حرام ہو رہی تھی۔ ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، دنیاوی فائدے کے لیے لوگ ڈاکومنٹ چینج کر دیتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اڈاپٹیڈ چائلڈ یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر مولوی صاحب گھر میں رشتہ دار میں جو یتیم بچے ان کا کیا کیا جائے؟ یتیموں کو پالو، پالنے سے کس نے روکا ہے؟ نبی فرما رہے انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں۔ یتیم کو پالو، اس سے کسی نے نہیں روکا ہے۔ اور ان کو پالنے میں لے بالک اور منہ بولا بیٹا بنانے میں بڑی مصیبتیں، بڑی مشکلیں، اس پر میں مستقل ایک خطبہ دیا ہوں، میرے چینل پہ موجود ہے۔ اس کے بعد 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں بھی سورہ احزاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو نصیحت کی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کی بیویاں مالدار ہو گئیں، کیونکہ جنگ ہو رہی تھی، مال غنیمت بہت آ رہا تھا، مالدار ہو گئی، زیورات بڑھ گئے، ان کا تھوڑا سا اسٹیٹس اچھا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کی بیویاں جو تھیں یہ بھی صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں، لیکن صحابیہ تو کہا جائے گا، ہے تو انسان۔ اب ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کر کے اللہ کے نبی کے پاس ڈیمانڈ رکھ دی کہ اللہ کے نبی ہم لوگوں کو بھی خرچہ بڑھایا جائے۔ اللہ کے نبی کو یہ بات بہت تکلیف، آپ کو یہ اس بات سے بڑا درد ہوا کہ میری بیویاں مجھ سے کہہ رہی خرچہ بڑھایا جائے۔ آپ نے ایلا کر لیا، قسم کھا لی کہ میں تم لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا، 1 مہینے تک کے لیے ایلا کر لیا۔ اسی دوران قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو ایک طرف سے 10 نصیحتیں لگاتار کی ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں یہ دنیا کی چیزیں چاہیے، خرچہ بڑھانے کی بات کر رہی ہو، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں مال دے دوں گا، پھر میں تمہیں اچھے سے عزت سے میں اپنے سے جدا بھی کر دوں گا، یعنی طلاق دے دوں گا، مجھے ایسی بیویاں نہیں چاہیے۔ جبکہ وہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، گناہ کا کام تھا یہ کہ خرچہ بڑھا دو۔ جس کے پاس 2 بیوی ہو پوچھئے کیا ہوتا ہوگا۔ 1 بیوی ہو، اگر آپ 50,000 کماتے ہیں، بیوی 10 میں خوش ہو جائے گی، لیکن 2 کرنے کے بعد 25 سے 1 روپیہ کم نہیں لے گی۔ وہ 50 میں 25 اس کو چاہیے، نہیں دیں گے تو مار ہو جائے گی، ایک ٹانگ ادھر ہوگی ایک ٹانگ ادھر ہوگی۔ ہاں جو 2 کیے وہ بتا رہے ہیں بڑی مصیبتیں ہیں، بہت جھیلنے بیچارے، کمائی ان کو چھپانی پڑ رہی ہے۔ اگر سیلری ان کی 60-70 ہے تو بیوی کو بتا رہے ہیں بس 30 ہی ہے، 40 سائڈ سے کہیں اور چلا جا رہا، دونوں کو نہیں پتا ہے۔ یہ بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نبی کہہ دیجیے آؤ دے دیتا ہوں۔ مال اللہ کے نبی کے پاس تھا۔ ایک غلط فہمی یہ بتا دوں، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہمارے نبی غریب تھے، نہیں غریب نہیں تھے، بہت مالدار تھے، مال بہت تھا، آتا تھا، لیکن روکتے نہیں تھے، خرچ کر ڈالتے، خرچ کرنے میں بہت فارورڈ تھے۔ رمضان میں تو ہواؤں سے زیادہ تیز اللہ کے نبی کا ہاتھ چلا کرتا تھا، تو مال آتا تھا لیکن اللہ کے نبی روکتے نہیں تھے، کیونکہ جنگوں میں جو صحابہ کو ملتا تھا، صحابہ جیسے مالدار ہوئے، ان کی بیویوں نے ڈیمانڈ کیا، ان کی بیویوں نے کو دیکھ کر اللہ کے نبی کی بیویوں نے ڈیمانڈ کیا، ان سے جیسے صحابہ کو ملتا تھا ویسے نبی کو بھی تو ملتا تھا، لیکن اللہ کے نبی بانٹ دیتے تھے، رکھتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کو پسند تھا کہ میں سادگی کی زندگی گزاروں، کیونکہ جبرائیل کا آفر آپ نے ٹھکرایا تھا کہ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بنا دیا جائے گا، یہ اللہ نے آفر دیا۔ میرے نبی نے کہا نہیں، میں جیسا ہوں ویسے ہی نبی رہنا چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ تو بیویوں نے جب مطالبہ کیا، نبی کو تکلیف ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ طلاق دے دیجئے، اگر ایسا یہ لوگ مطالبہ کر رہی ہیں لے لو، جاؤ الگ ہو جاؤ۔ دوسری نصیحت، اے نبی کی بیویوں، دنیا کی دوسری مسلمان عورتیں اگر گندا کام کریں گی تو ان کو سزا ملے گی، لیکن نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے تمہاری حیثیت سماج میں دوسری ہے۔ تم میں سے اگر کوئی ایسی حرکت کر جائے گی یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے ڈبل گناہ دیا جائے گا، ڈبل سزا دی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کی بیویوں سے اس گناہ کی امید تھی، نہیں، اللہ کی قسم رب العالمین نے دنیا میں کسی بھی نبی کی بیوی کو بے حیا بے شرم نہیں بنایا، بد کردار نہیں بنایا۔ کردار کے معاملے میں نبی کی بیویاں، ساری دنیا میں جتنے نبی آئے سارے نبیوں کی بیویاں پاک باز تھیں۔ ہاں البتہ بعض نبیوں کے بارے میں یہ ملا ہے کہ ان کی بیویاں کافرات مسلمان نہیں ہوئی، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ بد کردار نہیں تھیں۔
اور نبی محمد رسول اللہ کی بیوی ایسی ہو جائے. اسی لیے تو حضرت عائشہ پہ جو الزام لگا تو اللہ نے 10 آیتیں اتار دی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میرا پیغمبر ہو, میں اپنے پیغمبر کی زوجیت میں کسی ایسی عورت کے دے دوں جو بد کردار ہو, اور وہ بھی حضرت عائشہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے. کیسے؟ آپ کو خواب بار بار دکھایا گیا تھا کہ آپ کو کپڑے میں پیش کیا جا رہا تھا, یہ اللہ کی طرف سے نکاح تھا. لہذا نبی کی بیوی کو اگر کوئی بد کردار کہہ رہا ہے, گویا وہ رسول کو بھی کہہ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک کی بات جا رہی ہے. تو یہ امید نہیں تھی, لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے, اگر اس طرح کا گناہ آپ لوگوں سے ہوا تو ڈبل سزا ملے گی. اور اس کے برخلاف نصیحت نمبر 3, اگر آپ لوگ اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو گی تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو دوہرا اجر بھی ملے گا. نصیحت نمبر 4, لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. اسٹیٹس تمہارا الگ ہے. کیا الگ ہے؟ جو ایک بار نبی کی بیوی بن گئی, دنیا میں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کے جانے کے بعد اس عورت سے شادی کر لے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی 16, 17 یا 18 سال کی تھی. 18 سال کی عمر شادی کی ہوتی ہے, لیکن نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے, نبی کی بیوہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتی تھی, ایسے پوری زندگی گزارنی پڑی. تو ایک بات تو یہ کہ نبی کی بیوی کا یہ امتیاز ہو جائے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ماں ہے. اللہ نے اس کو کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی بیویاں سب مسلمانوں کی ماں ہے. جو نبی کی بیویوں کو ماں نہ سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. نبی کی بیویوں کو ماں ماننا پڑے گا. نصیحت نمبر 5, اللہ نے فرمایا إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. نصیحت نمبر 5, اگر تمہیں اللہ سے ڈر ہے, ظاہر سی بات ہے ڈرنے والی تھی, تو اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرنا, آواز میں لچک نہ پیدا کرنا, دل نشی اور دلکش آواز میں غیر محرم سے نہ بات کرنا. نبی کی بیویاں ماں ہیں, لیکن کس میں؟ حرمت کے اعتبار سے. لیکن پردہ پھر بھی نبی کی بیویوں سے صحابہ کو کرنا تھا, اور نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا پردہ کرو. یہ نبی کی بیویاں جو ماں ہیں, اس میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے, اس کو سمجھ جائیں. آج دنیا میں جو ہماری ماں ہوتی ہے, ماں سے پردہ نہیں ہوتا ہے. ماں ہم سے پردہ نہیں کرے گی, ہم ماں سے نہیں کریں گے. لیکن نبی کی بیویوں کو ماں کہا گیا ہے, یہ حرمت میں صرف ہے, لیکن پردہ کو الاؤ رکھا گیا ہے, پردہ رکھا گیا ہے. اسی لیے کہا گیا اجنبی لوگوں سے آپ لوگ نرمی سے دلکش آواز میں بات نہیں کرنا. نصیحت نمبر, اور یہ بھی کہا گیا کہ نرمی سے بات نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ, وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, آرام سے صحیح سے بات کرنا. نمبر 6, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اپنے گھروں میں رہا کرنا اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے بے پردہ شہروں میں, ہوٹلوں میں, چوراہوں پہ, گھر کے باہر نہ نکلا کرنا. ایک بار حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کی دوسری بیوی ہیں, گھر سے نکلی تو تھوڑا سا جسم ان کا بھاری تھا, تو جو جانتے تھے وہ پہچانتے تھے. حضرت عمر نے دیکھ لیا. حضرت عمر نے کہا سودا تم پہچان نہیں جاتی ہو, اس لیے دیکھ لیا کرو کب کہاں نکل رہی ہو. حضرت سودا وہیں سے یو ٹرن ہوتی ہیں, فوراً اللہ کے نبی کے گھر پہ پاس جاتی ہیں. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں, شام کا وقت تھا, شام کا کھانا کھا رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت سودا آئیں اور اللہ کے نبی کھانا کھا رہے, گوشت کھا رہے تھے. گوشت کی بوٹی آپ نے ہاتھ میں لی تھی, اور اتنے میں حضرت سودا نے کہا اللہ کے نبی میں گھر سے باہر کسی ضرورت کے لیے گئی تھی, حضرت عمر نے مجھے دیکھ لیا ہے اور مجھے ایسے ایسے کہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ گوشت کا ٹکڑا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھا, اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کرنا شروع کر دیا, اور وحی نازل ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سودا, حاجت اور ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے, یہ اللہ نے مجھے ابھی بتایا. کیا مطلب ہوا؟ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں مل جائے گی. حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان عورت گھر ہی میں رہے, باہر نہ نکلے, بالکل بند ہو جائے, اس لیے انہوں نے ٹوکا تھا. اللہ کے نبی پہ جو وحی نازل ہوئی, اجازت ملی کہ ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے, یہ اس کا معنی ہے. اس لیے آج بھی ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر نکلنا چاہے نکل سکتی ہے, لیکن پردہ کرنا پڑے گا, پردہ کرنا پڑے گا. کیسے پردہ ہوتا تھا اس زمانے میں, آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے.
7ویں نصیحت واقیمنا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ 8ویں نصیحت وآتینا الزکات، زکات ادا کرو۔ سوال یہ ہے ابھی ان بیویوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ خرچہ بڑھاؤ، اللہ نے فرمایا زکات دو۔ جس کو خرچے کی کمی ہو وہ کیسے زکات نکالے گا؟ اسی لیے مفسرین نے کہا یہ زکات دو، یہ کہہ کر اللہ نے گویا کہ چھپے طور سے خوشخبری سنائی، مال آنے والا ہے، ڈونٹ وری، گھبراؤ نہیں، مال تمہارے پاس بھی آنے والا ہے۔ لہذا آیا مال، نبی کی بیویوں کے پاس بھی خزانے ہوئے پورے، خصوصاً اللہ کے نبی کی وفات کے بعد خلفاء نے اللہ کے نبی کی بیویوں کی سیلری متعین کی، ہر مہینے 12,000 درہم دیتے تھے۔ اس وقت کے حساب سے تقریباً 4.5 کلو سونا پڑتا تھا، یہ ان کو دیا کرتے تھے، تو بہت مال ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی کی تربیت تھی کہ یہ لوگ بھی مال رکھتی نہیں تھے، خرچ کر دیتی تھی، یہ لوگ بھی خرچ کرتی تھے، اللہ کے نبی کی تربیت، اس لیے فرمایا گیا کہ زکات دو، یعنی آنے والے وقت میں زکات بھی تم کو دینا ہے، مالدار بنو گی تم۔ نمبر 10 وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اے نبی کی بیویوں تمہارے گھر میں نبی رہتا ہے، تمہارے گھر میں قرآن اترتا ہے، نبی قرآن پڑھتا ہے، نبی حدیثیں بھی بتلاتا ہے، تو جو قرآن اور حدیث تمہارا نبی تمہارا شوہر پڑھ رہا ہے اس کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْنَ کا مطلب ہوا یاد کرو، یاد کرو مطلب یہ ہے کہ آگے چل کے تمہیں وہ ساری چیزیں تبلیغ بھی کرنی ہے۔ ارے گھر کی باتیں کون بتائے گا امت کو، امت کی عورتوں کو کون بتائے گا کہ نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ عورتوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے۔ جو لوگ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں ان کے خلاف یہ آیت ہے، دلیل ہے اس بات کی۔ اور واقعی طور سے حضرت عائشہ نے کیا کردار ادا کیا، اللہ کے نبی کے گھر کی اندرونی زندگی کو حضرت عائشہ نے امت تک پہنچایا ہے۔ اگر نہ بتایا ہوتا تو آج ہم اور آپ کو غسل جنابت کا طریقہ نہ پتہ چلتا، بیوی کے پاس کیسے رہنا، رات میں کیسے سونا ہے، بہت ساری حدیثیں ہم تک نہیں پہنچتی۔ اللہ نے کہا کہ یاد کرو، تو نبی کی بیویاں یاد کرتی تھیں۔ قرآن جیسے یاد کیا جاتا ہے ایسے حدیث بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پوچھ لیجئے مولانا لوگوں سے، مولانا لوگ کیسے یاد کرتے ہیں؟ آپ لوگ صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یاد نہیں کرتے۔ حافظ جی یاد کرتے ہیں، مولانا صاحب یاد کرتے ہیں، حدیث بھی یاد کرتے ہیں اور قرآن بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ تبلیغ کے لیے یاد کرنا ضروری ہے۔ بغیر تبلیغ کے کیسے بغیر یاد کے کیسے تبلیغ کریں گے؟ تو یہ 10 نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی انٹرسٹنگ بات اس سورت کے، جیسے میں نے بتایا تھا سورہ نور پڑھنا چاہیے، عورتوں کو پڑھانا چاہیے، ویسے سورہ احزاب بھی عورتوں کو پڑھانا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے اس کی تعلیم اس کے اندر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ کی دعوت لے تو کیسے تم جاؤ گے، کب جاؤ گے، کھا کے کیا کرو گے، چلے آؤ گے یا پھر وہیں محفل جماؤ گے، کیا کرو گے، یہ پوری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ یہ وہی عورت جس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اسی عورت کے نکاح کے بعد اللہ کے نبی نے ولیمے کی دعوت کری۔ اب صحابہ کرام پہلے پہنچ گئے اور پہنچ کے برتن دیکھ رہے ہیں، کھانا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، کھا لیے، کھانے کے بعد بیٹھے بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہو گیا تھا کہ پورے مدینے میں بات چل رہی تھی، صحابہ بھی بات چیت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری اور بتائیں کہ کیسے دعوت کھانے جانا چاہیے اور کب جانا چاہیے۔ فرمایا 7 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھر میں جب تک اجازت نہ مل جائے داخل نہ ہوا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاں آپ کی دعوت ہے اجازت کے بغیر نو انٹری، جب تک اجازت نہ ملے مت جایا کرو، پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت غیر ناظرین اناہ، اور جب وہاں پہنچ جاؤ، کھانا اگر تھوڑا سا دیر سویر ہے تو برتن کو نہ دیکھتے رہو، برتن دیکھنے سے منع کیا گیا۔ بہت سارے لوگ ڈھونڈتے ہیں نا کیا بنا، کیسا بنا ہے، چھوٹا کی بڑا ہے، اچھا کی پرانا ہے، نیا ہے، کیا برتن نہ دے۔ غیر ناظرین اناہ، وقت سے پہلے اگر پہنچ جا رہے ہو، پہلے تو نہیں پہنچنا، اگر پہنچ بھی گئے ہو تو برتن کو نہ تاڑا کرو، نہ دیکھا کرو۔ دوسری نصیحت۔ نمبر 3 جب بلایا جائے تبھی جاؤ۔ اذا دعیتم، اللہ نے فرمایا ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے تبھی جایا کرو، بن بلائے نہ جایا کرو۔ بہت ساری جگہوں پہ دعوت شادی وغیرہ میں ہوتی ہے، پتہ نہیں یہاں ہے کہ ہمارے یہاں، کہ جب کھانا تیار ہو جاتا تو ایک بار اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے یا پہلے سے ہی مینشن کر دیا جائے اتنے بجے کھانا ہے،
یعنی کہ ٹائم بتا دیا جاتا، تو جب ٹائم بتایا گیا اس ٹائم پہ آؤ. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھا لیا کرو فوراً وہاں سے نکل جایا کرو، وہاں محفل مجلس سے نہ لگایا کرو. ظاہر سی بات، کسی کے گھر آپ گئے ہو دعوت کھانے، وہ صرف آپ سے تھوڑی ملے گا، صرف اس کا کام یہی ہے کہ آپ آئے حال چال بولے بیٹھ کر، نہیں، اس کے سر پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں. وہ بھی تو کھائے گا، وہ بھی تو اپنے بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرے گا، اس لیے کھانے کے بعد نکلو وہاں سے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ، کھا لیے، فَانْتَشِرُوا، وہاں سے نکل لو، وہاں سے ہٹو، وہاں سے نکلو، ان کو فرصت دو. آگے اللہ نے فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. جو کھانے کے بعد بیٹھ کے آپ لوگ بات چیت کر رہے ہو، محفل لگائے ہوئے، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور تقریباً ہر مہمان نواز کو یہ تکلیف ہوتی ہے. اگر کسی کے گھر دعوت کھانے بیٹھ جائیں، محفلیں لگائیں، وہ بیچارہ آپ کو کھلانے کے بعد آپ ڈکارے لے رہے ہو بھوکے ہوئے، اور آپ کی بات میں ہاں ملا رہا ہے کسی طریقے سے. کیوں ملا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو شرم لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی کو شرم لگ رہی ہے اس لیے تمہیں نہیں بھگا رہے ہیں، لیکن اللہ کو شرم نہیں. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، حق بات بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے. اللہ فرما رہا کھا لیا، نکلو یہاں سے، جاؤ یہاں سے، نبی لحاظ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہمان نواز جو ہوتا ہے وہ لحاظ کرتا ہے، اپنے مہمانوں کو بہت لحاظ کرتا ہے، تو اس کے لحاظ کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے. بہت سارے لوگ مہمانی میں جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہ اٹھ پٹانگ باتیں کہہ جاتے ہیں، اس کو مہمان نواز کو تکلیف ہو سکتی ہے. وہ لحاظ کر رہا ہے تو لحاظ کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جس کے گھر دعوت کھانے گئے ہو، یہاں آج نبی کے گھر آئے ہو، نبی کے گھر میں نبی کی بیویاں بھی ہیں، تو اگر پردہ وردہ کا قاعدے کا انتظام نہیں بھی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ دعوت کھانے آؤ تو چکر مکر ادھر ادھر دیکھتے رہو. پردے کا خیال رکھو. جس نے دعوت لی ہے، کھانے کی دعوت لی ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو دکھانے کی دعوت نہیں دی ہے. پردے کا خیال کرو. تو یہ 7 نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے عنایتوں میں کی ہے. نمبر 1، اجازت کے بغیر گھروں میں داخل نہ ہو. نمبر 2، وقت سے پہلے نہ پہنچو، اگر پہنچ گئے ہو تو برتنوں کو نہ دیکھو. نمبر 3، بلایا جائے تبھی جاؤ ورنہ نہ جاؤ. نمبر 4، کھانے کے بعد محفلیں نہ لگاؤ، نکل جاؤ. نمبر 5، باتوں میں لگ کر لوگوں کا وقت ضائع نہ کرو. اور نمبر 6، مہمان نواز اگر لحاظ کر رہا ہے تو اس کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. نمبر 7، پردے کا خیال کرو، اس کی بہن بیٹی عزت و آبرو ہے، اس کا خیال کرو. یہ کھانے پینے کے آداب اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اپنی بیٹیوں سے اور بیویوں سے کہہ دیجئے کہ پردہ کریں. اللہ کے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. کچھ مسلمان ایسے بولتے ہیں ایک تھی، صرف ایک تھی. 3 بیٹیوں کا ہی انکار کر دیا. ایسا کبھی ظلم آپ نے سنا ہے کہ کسی آدمی کی 4 بیٹیاں ہو کہیں گے نہیں مانیں گے ہم 3 ہی، صرف ایک ہی صرف تھی؟ ایسے لوگ ہیں. وہ صرف حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی کی بیٹی مانتے، باقی 3 کو نہیں مانتے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، ایک نہیں کئی تھی. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. بیویاں 1 سے زیادہ 11 تھیں، بیٹیاں بھی 1 سے زیادہ 4 تھیں. اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے بڑے پردے میں سے اپنی بڑی چادروں کو اپنے سر سے لے کے اپنے چہرے تک کو ڈھانک لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ایسے میں ان کو پہچان لیا جائے گا اور پھر ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. سوال یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے پردہ کر کے جاؤ، پھر اللہ آگے فرما رہا ہے ان کو پہچان لیا جائے گا. کیا مطلب ہوا؟ جب عورت پردہ کر کے جائے گی تو کیسے پہچان لیا جائے؟ پردہ اسی لیے کیا ہی جاتا کہ پہچان میں نہ آئے. فرمایا جا رہا ہے کہ پردہ کر کے جاؤ اور اس سے پہچان لیا جائے گا، پھر تم کو تکلیف نہیں دی جائے گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ عزت دار عورت ہے کہ بے غیرت عورت ہے. یہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ دیندار عورت ہے کہ بددین عورت ہے. یہ پہچان لیا جائے گا کہ اس عورت کے گھر والے غیرت مند ہیں یا دیوس ہیں. یہ پہچاننے کی بات کہی جا رہی ہے. یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ پردہ کر کے جاؤ پہچان لیا جائے گا یہ فلاں صاحب کی بیوی ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے. یہ پہچاننے کی بات نہیں ہو رہی. یہ پہچاننے کی بات ہو رہی دینداری، غیرت، عزت، گھر کے مردوں کا پتہ. عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے گھر کے مردوں کا پتہ دیتے ہوئے جاتی ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے.
اس لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عورتیں پردہ کیسے کرتی تھیں, کیا حکم ہوا تھا. فرماتی ہیں اذا خرجت من بیوتہن فی حاجت, جب اس زمانے کی عورتیں اس آیت کے اترنے کے بعد اپنے گھر سے نکلتی تھی کسی ضرورت کے لیے, ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب, تو وہ اپنے سر سے چادر کو لٹکاتی تھیں, اپنے چہرے کو اور گردن کو پورا سینہ ڈھک لیتی تھی. وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدًا, اور صرف ایک آنکھ کھول کے رکھتی تھی. یہ اس زمانے کا پردہ تھا, صرف ایک آنکھ, دونوں آنکھ نہیں. آپ کہو گے مولانا آج کل کے نقاب والی عورتیں دونوں کھول کے چلتی ہیں. جی, کیونکہ ایک آنکھ سے چلنے میں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ایک آنکھ اگر آپ کا بند کر دیا جائے, اس سے چلتے جائیے, ہو سکتا ہے راستہ بھی اوبڑ کھبڑ دکھنے لگے, سب کو برابر نہیں. لیکن اس زمانے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو کہ طبری کے اندر صحیح سند سے منقول ہے, کہ ایسا حکم تھا کہ ایک آنکھ کھولنا ایک آنکھ بند کرنا ہے. لہذا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خرج نساء الانصار کأن علی رؤوسہن الغربان من الاکسیہ. ابو داؤد کی صحیح حدیث کہ جب اس آیت کو انصاری عورتوں کو بتایا گیا, جب اپنے گھر سے نکلی تو ایسے چادروں کو, کالے کالے چادروں کو اپنے سر پہ رکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہوں. سب عورتیں نکل رہی ہیں تو سر پہ کالے کپڑے رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے لوگ نقاب کالا پسند کرتے ہیں. اس کا ثبوت دیکھیے ابو داؤد کی صحیح حدیث میں مل رہا ہے. تو مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا ہے. یہ مسلمان عورتوں, نبی کی بیویاں, نبی کی بیٹیاں اور مسلمان عورتیں. اب نبی کی بیویاں خاص ہیں, نبی کی بیٹیاں خاص ہیں, مسلمان عورتیں کامن ہیں. قیامت تک کی مسلمان عورتیں اس کے اندر داخل. اب جو اپنے آپ کو مسلمان عورت سمجھتی ہے اس کو پردہ کرنا چاہیے. جس کو لگتا ہے کہ نہیں میں اس میں کمفرٹ نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں, عورتوں میں اپنا نام لکھواؤں, مجھے اچھا نہیں لگتا, تو وہ پردہ نہ کرے, اس کی اپنی مرضی. لیکن مسلمان عورت کو پردہ کرنا پڑے. لوگ پوچھتے ہیں, آج کل کی کچھ ایڈوانس قسم کے لڑکیاں کہتی ہیں میرا من صاف ہے, میں پردہ کروں یا نہ کروں. اصل پردہ دل کا ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھیں اور بہت آرام سے پوچھیں, کیا آپ کو لگتا ہے نبی کی بیویوں کا من صاف نہیں تھا؟ آپ کو لگتا ہے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کا من صاف نہیں تھا؟ جی تھا. پھر ان کو پردے کے لیے کیوں کہا گیا؟ دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت کو, جنتی خاتون کو پردے کے لیے زمین پہ کہا جا رہا ہے, اور آپ بہانہ بنا رہے ہو کہ نہیں میرا من صاف ہے. اصل تو دل کا پردہ ہوتا ہے, اصل دل کا پردہ ہوتا ہے. وہ بات صحیح ہے, لیکن یہ جو ظاہری پردے کی بات کہی جا رہی ہے اس کا بھی کچھ مقصد ہے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. لہذا ایسے لوگوں کو آپ اس طرح جواب دے سکتے ہیں. اس کے بعد سورہ سبا, یہ مکی سورت ہے. اس میں سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ ہے. سلیمان علیہ السلام بہت پاورفل نبی تھے, بتایا نا, جنات و شیاطین پہ ان کا کنٹرول تھا, شیطانوں سے کام کرواتے تھے. کیا کمال کے نبی تھے. کام کرو, کام کر رہے ہیں, بلڈنگ بناؤ, بلڈنگ بنا رہے ہیں, کمال کے نبی تھے. لیکن ان کی وفات کب ہوئی؟ اس زمانے میں دو چیزیں پھیلی ہوئی تھی. ایک یہ کہ جناتوں کو علم غیب ہوتا ہے, جن لوگوں کو, شیاطین کو علم غیب ہوتا ہے, یہ اس زمانے میں پھیلی ہوئی تھی. یہ ریومر بنا ہوا تھا. اللہ کو یہ جواب دینا ہے. دوسری بات یہ ہے, اللہ کو یہ بتانا ہے کہ اتنا پاورفل نبی جو ہواؤں پہ کنٹرول رکھتا ہو اللہ کے حکم سے, شیاطین, جن, چرند, پرند, یہ سب اس کی فوج میں شامل ہوں, کیا اتنے پاورفل نبی کو بھی موت آ سکتی ہے؟ دو چیز کا جواب دینا. اللہ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو موت دے دی, دلہم علی موتہ الا دا ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض, ان کے مرنے کے بعد جناتوں کو جو کہ کام کر رہے تھے, لیبر کا کام کر رہے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے, جب تک کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو ختم نہیں کر دیا اور وہ گر نہیں گئے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تأکل من ساعتہ, ان کی لاٹھی کو اس دیمک نے کھا لیا. فلما خرّا, اور جب یہ سلیمان علیہ السلام زمین پہ دھڑام سے گر گئے, تبینت الجنۃ, جناتوں کو یہ پتہ لگ گیا, انہو کانوا یعلمون الغیب, کاش کی ہم لوگوں کو بھی غیب کا علم ہوتا, پہلے سے پتہ چل جاتا کہ آج نہیں کئی دن پہلے, کئی مہینے پہلے مر چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں. ما لبثوا فی العذاب المہین, تو ہم لوگوں کو یہ ذلت بھری زندگی نہیں گزارنی پڑتی.
یعنی یہ لوگ من کے ساتھ حضرت سلیمان کو نہیں فالو کر رہے تھے، یہ اس کو عذاب سمجھ رہے تھے. یہ شیاطین تھے نا، یہ عذاب سمجھ رہے تھے کہ ہم کو زبردستی کرنا پڑ رہا ہے. اور حضرت سلیمان لاٹھی پہ ٹیک لگائے، حکم دے دیے کام کرو، کام پہ لگے، ٹیک لگائے کھڑے. اب ان کی وفات ایسے کھڑے کھڑے ہو گئی. ان جنوں کو نہیں پتا چلا. جب دیمک نے لاٹھی کو کھانا شروع کیا، کھاتے، ایک دیمک کو لاٹھی کھانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ کافی ٹائم لگا ہوگا. اس لیے بعض مفسرین نے کہا 1 سال لگا تھا، لیکن یہ بات زیادہ صحیح نہیں لگتی ہے، کیونکہ 1 سال اللہ کے پیغمبر ایسے ہی کھڑا پڑا رہا، باڈی اس سے پہلے ہی خراب ہو سکتی ہے. تو دیمک نے لاٹھی جب کھا لیا اور لاٹھی سڑ گئی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام گرے. تب ان لوگوں کو پتا چلا کہ اب ان کی وفات ہو گئی. بعض مفسرین نے کہا اس کے باوجود اتنا ڈر رہے تھے، دیکھنے نہیں جا رہے تھے کہ صحیح میں وہ گرے ہیں کہ جان بوجھ کے گرے کہ کیا ہوا ہے. اتنا ہیبت سلیمان علیہ السلام کا جناتوں کے اوپر تھا. اللہ تعالیٰ نے دونوں سبق دے دیے. اتنا پاورفل نبی، اس کو بھی موت آئی ہے. اگر موت کسی کو نہ آنی ہوتی تو سلیمان کو نہ آتی، محمد الرسول اللہ کو نہ آتی، لیکن ان دونوں کو بھی موت آئی. دوسرا، یہ جو تم بنا کے رکھے ہو کہ جناتوں کو غیب کا علم تھا، اگر ہوتا تو یہ افسوس نہ کرتے جو کہہ رہے ہیں کاش کی پہلے سے پتا ہوتا تو یہ ذلت بھری زندگی نہ گزارتے. مطلب جناتوں شیطانوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. بہت سارے جن چھڑانے والے لوگ ڈرتے ہیں کس بات سے جانتے ہیں؟ کہ ابھی جائیں گے چھڑانے کے لیے تو شیطان ہمارا کچا چٹھا کنڈلی بتا ڈالے گا. اس کو غیب کا علم کہاں ہے؟ اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. وہ قرین سے قرین بات کرتا ہے. آدمی جب منہ سے کچھ بولے گا تو ہمارا ہمزاد اس کو سنتا ہے، وہ ٹرانسفر کرتا ہے. لیکن آپ منہ سے کچھ نہیں بول رہے ہو، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کو کسی کو نہیں پتا، وہ صرف اللہ کو معلوم. جنات کو علم غیب نہیں ہوتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اور اولاد کب کام آئیں گے؟ تو سیدھا جواب دے رہا ہوں، آیت نمبر 34، 35، 36، 37 آپ پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا مال اور اولاد، اگر آپ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہ دونوں بھی کام آئیں گے. اگر آپ ایمان اور عمل والے نہیں ہیں تو آپ کے چاہے جتنے بچے ہوں، چاہے جتنی دولت ہو، کچھ کام نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ یعنی انسان ایمان اور عمل والا ہوگا تو اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے گا، ثواب اس کو بھی ملے گا. ایمان اور عمل والا ہوگا تو وہ اپنے مال کو اچھے راستے میں خرچ کرے گا، اس کو ثواب ملے گا، اس کو فائدہ ملے گا. یعنی فائدہ اگر قیامت کے دن مال اولاد کا لینا ہے تو خود اپنے آپ کو نیک بننا پڑے گا، نیک عمل کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ پوری زندگی کرپٹ ہوتے، بدعقیدہ ہوتے ہیں، شرک و خرافات کرتے رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں، پھر ان کی اولادیں روزانہ ہر مہینے قرآن خوانی پہ قرآن خوانی کرا رہی ہے، کس لیے کہ سال ثواب ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ہونے والا. باہر کی جتنی نیکیاں ہیں اس وقت کام آئیں گے جب آدمی کے پاس اصل ایمان موجود ہو، اس کا ایمان خالص ہو، تب یہ سب کام آئیں گے، ورنہ کوئی کچھ نہیں کام آئے گا. اس کے بعد سورہ فاطر ہے. سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت محمدیہ کو چنا گیا ہے. کس لیے؟ قرآن آپ کی ہماری مذہبی کتاب ہے، آپ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن اس کو ذرا سوچئے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوئے ہوتے، کسی اور نبی کے قوم میں پیدا ہو گئے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں پیدا کیا، یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہے، خوش ہو جاؤ. یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ کس کو نبی محمد الرسول اللہ کا امتی بنانا ہے، یہ اللہ نے پہلے فیصلہ کیا، چنا ہے لوگوں کو. اور اپنے نبی کا دوست کس کو بنانا ہے یہ اور چنا گیا ہے. اس لیے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا، پھر میں نے کتاب وراثت میں دی، کتاب ہینڈ اوور کی گئی کس کو؟ جن کو میں نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. یعنی کہ یہ قرآن جن جن لوگوں کو کتاب ملی ہے دھارمک پستک کے طور پر، آسمانی کتاب کے طور پر، ان سب کو اللہ نے چنا ہے. خوش قسمت ہے وہ ایمان والے جو محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی اور قرآن کریم کو اپنی آخری کتاب مانتے ہیں. ان کو چنا اللہ نے. اللہ نے فرمایا نبی کی امتی 3 طرح کے ہیں، 3 طرح کے ہیں ایمان والے. کہا فمنہم ظالم لنفسی، کچھ ایسے ہیں جن کی نیکیاں گناہ کے مقابلے میں کم ہیں. توحید ہے اچھی بات، لیکن نیکیاں ان کی تھوڑی سی کم ہے، گناہ زیادہ ہے.
یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور کچھ ایسے ہیں جو برابر سرابر ہیں, نیکی اور گناہ برابر سرابر, لگ بھگ. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, کچھ ایسے جو بہت نیکیاں کرنے والے ہیں, وہ اچھے ہیں, وہ صحابہ ہیں, وہ اولیاء ہیں, وہ محدثین ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صالحین ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اس کے بعد سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کا 1.5 پیج اس 22ویں پارے میں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. ایک گاؤں تھا, اس گاؤں میں اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا, 2 رسولوں کو. جاؤ سمجھاؤ گاؤں والوں. کتنے بدتمیز گاؤں والے رہے ہوں گے, کتنے اکھڑ اور ہٹ دھرم رہے ہوں گے کہ 2 نبی کو بھیجنا پڑا. 2 نبی گئے اور سمجھانا شروع کیا, ان لوگوں نے کہا نہیں مانیں گے. اللہ نے تیسرے کو بھیجا, 3 نبی ایک ساتھ, ایک ہی گاؤں میں, ایک ہی بستی میں. پھر بھی ان لوگوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا, کون سی بڑی بات ہے, ہماری طرح تو انسان ہو, تمہارے اوپر اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا, ہم تمہیں رسول کیوں مان لیں. تینوں کا انکار کر دیا, نہیں مانا تینوں کو. ایک سرفروش, ایک آدمی گاؤں کے علاقے کے کنارے رہتا تھا, وہ دوڑا دوڑا آیا اور اس نے نزاکت سمجھی. ایک نبی کا جس قوم نے انکار کیا ہے, پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. یہاں 3 نبیوں رسولوں کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں, ان کا کیا حشر بنے گا. چنانچہ اس آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا, اور آیا اور کہا یا قومی اتبعوا المرسلین, اے میرے قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات مان لو. یہ تم سے کچھ پیسہ بھی نہیں مانگ رہے ہیں, اجرت بھی نہیں مانگ رہے, ان کی بات مان لو. اور سمجھایا, بہت سمجھایا. یہ سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں, اس کی کتنی فضیلت ہے؟ سورہ یاسین کی بہت فضیلت لوگوں نے بتائی ہے, اس میں سے ایک بھی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں. قرآن سورہ یاسین, اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ قرآن کا حصہ ہے, یہ قرآن کریم ہے, اللہ کا کلام ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. جھوٹ فضیلت اس کے سر لگانے کی کیا ضرورت ہے. میں کچھ فضیلتیں بتا رہا ہوں جو کتابوں میں لکھا گیا. تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے, کئی روایتیں لکھی گئی ہیں, لیکن وہ سب کی سب ضعیف ہے. کچھ موضوع ہیں, کچھ گھڑی ہوئی ہیں, ضعیف ہے. نمبر 1 کہا گیا سورہ یاسین جو آدمی پڑھے گا اس کو 10 بار پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ موضوع روایت ہے, گڑی ہوئی روایت ہے, ترمذی میں موجود ہے. کہا گیا کہ جو شخص سورہ یاسین رات میں پڑھے گا صبح اٹھے گا تو اس کی بخشش ہو چکی ہوگی, یہ بھی ضعیف روایت ہے. اسی طرح سے کہا گیا کہ جب آدمی مرنے والا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو, اس کی روح آسانی سے نکلے گی, یہ بھی کڑی ہوئی ضعیف روایت ہے اور صحیح روایت نہیں ہے. کہا گیا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہو, یہ بھی ضعیف روایت ہے, مسند بزار کے اندر ہے. کہا گیا کہ جو آدمی شروعات میں دن میں صبح سورہ یاسین پڑھے گا اس کی ساری ضرورتیں اس دن کی پوری ہو جائیں گی, یہ سنن دارمی میں ہے, یہ بھی ضعیف روایت ہے. یہ 5 وہ ضعیف روایتیں ہیں جو مشہور ہیں. اس کے علاوہ اور جو روایتیں ہیں وہ اس سے بری حالت میں, اس سے بری کنڈیشن میں. خلاصہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی کتنی بھی آپ کو حدیث سنائے, کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے. اس کی فضیلت کی کوئی خاص حدیث موجود ہی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ 22واں پارہ بھی مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.